بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اردو جماعت پنجم کا سبق نمبر 21 بے مثل ہے نظام تیرا پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوچیں اور بتائیں، روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا قدرتی ذریعہ کون سا ہے؟ تو بچوں، روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا قدرتی ذریعہ سورج ہے۔ آپ کے خیال میں نظام زندگی میں کیا رکاوٹ آتی اگر یا تو صرف دن ہوتا یا صرف رات ہوتی؟ تو بچوں، یا صرف اگر رات ہوتی، دن نہ ہوتا، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب دن ہوتا ہے تو سورج نکلتا ہے، سورج کی روشنی سے ہر چیز روشن نظر آتی ہے۔ تو اگر صرف رات ہوتی تو ہمیں کوئی چیز بھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا، ہمیں کوئی چیز نظر نہ آتی اور ہم دنیا کی رنگینی اور رعنائی سے لطف اندوز نہ ہو سکتے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہماری زمین کے ارد گرد ایک حفاظتی خول ہے؟ یہ حفاظتی خول اوزون کی تہہ کہلاتا ہے۔ یہ حفاظتی خول سورج سے آنے والی کئی قسم کی خطرناک شعاؤں کو ہماری زمین تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ جی، اب ہمیں اس سبق میں استعمال کیے گئے کچھ الفاظ کا تلفظ سیکھ لیتے ہیں۔ افتتاح، نظام شمسی، گردش، مدار، بگاڑ، جھلس، آکسیجن۔ پرنسپل صاحب نے پچھلے ہفتے اسکول میں لائبریری کا افتتاح کیا۔ بچے بہت خوش تھے۔ اب طرح طرح کی کتابیں پڑھنے کو ملیں گی۔ ہمارے استاد صاحب نے بچوں سے کہا، آپ کون سی کتابیں پڑھنا چاہیں گے؟ بچوں نے مختلف موضوعات کی کتابوں کے نام لیے۔ کسی کو تاریخ کی کتابیں پسند تھیں، کوئی کہانیوں کی کتابوں کا دل دادا تھا، یعنی کہ شوقین تھا، کسی کو سائنس کی کتابوں کا شوق تھا، تو کوئی نظموں کی کتابوں کا دیوانہ تھا۔ استاد صاحب نے کہا، کیوں نہ پہلے ہم سب سائنس کی کتابیں پڑھیں۔ اہم نکات اپنی ڈائریوں میں نوٹ کریں، پھر اپنی معلومات جماعت کے سامنے پیش کریں۔ استاد صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم سب نے اہم نکات اپنی اپنی ڈائریوں میں لکھ لیے تھے۔ اب ہم اپنی حاصل کردہ معلومات کا تبادلہ کرنے کے لیے، یعنی کہ تبدیل ایک دوسرے کو بتانے کے لیے بے چین تھے، بے قرار تھے۔ استاد صاحب نے احمد سے کہا کہ وہ نظام شمسی کے بارے میں اکٹھی کی گئی معلومات کے بارے میں بتائے۔ نظام شمسی یعنی سورج کا نظام۔ احمد نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اربوں خربوں کہکشاؤں سے سجایا ہے۔ ان کہکشاؤں میں بے شمار ستارے، سیارے اور سیارچے موجود ہیں۔ نظام شمسی بھی اسی کائنات میں ہماری کہکشاں کا حصہ ہے۔ نظام شمسی کا مطلب ہے سورج کا نظام۔ سورج کے گرد مختلف سیارے ہر وقت اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ گھومتے رہتے ہیں، چکر کاٹتے رہتے ہیں۔ سیاروں کی گردش کے اس نظام میں کبھی ایک لمحے کا فرق نہیں پڑا۔ سورج نظام شمسی کا مرکز ہے، جو روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا قدرتی ذریعہ ہے۔ فصلوں اور پودوں کی نشو و نما اسی کی روشنی اور حرارت کی بدولت ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سورج صرف صبح کو چمکتا ہے اور رات ہوتے ہی کہیں آرام کرنے چلا جاتا ہے، مگر دوستو ایسا نہیں۔ یہ کہیں نہیں جاتا، بلکہ ہماری زمین گردش کرتے ہوئے اس کے گرد چکر کاٹتی رہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے، وہاں سورج کی روشنی کی وجہ سے دن ہوتا ہے۔ اسی طرح زمین کا وہ حصہ جو سورج کے سامنے نہیں ہوتا، وہاں پہ رات ہو جاتی ہے۔ سورج ایک ستارہ ہے۔ ستاروں کو اپنی روشنی اور حرارت ہوتی ہے۔ ستارے اپنی جگہ ساکن رہتے ہیں، یعنی کہ کھڑے رہتے ہیں، گھومتے نہیں۔ اس کے برعکس ہماری زمین ایک سیارہ ہے۔ سیارے کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، یہ ہر وقت گردش کرتے رہتے ہیں۔ سیارے جسامت میں ستاروں سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ احمد نے اپنی بات ختم کی۔ ہم سب نے تالیاں بجا کر احمد کو داد دی۔
داد دی یعنی کہ شاباش دی۔ استاد صاحب نے بھی احمد اور اس کے ساتھیوں کو شاباش دی اور کہنے لگے، سورج کے گرد اور بھی بہت سے سیارے اور سیارچے گردش کرتے رہتے ہیں۔ سورج سیاروں، ذیلی سیاروں اور سیارچوں سے مل کر جو نظام بناتا ہے اسے نظام شمسی کہتے ہیں۔ ہماری زمین سورج کے گرد تقریباً 365 دنوں میں اپنا چکر مکمل کرتی ہے۔ یہ ایک شمسی سال کہلاتا ہے۔ اسی طرح چاند زمین کے گرد گھومتا ہے اور اپنا چکر تقریباً 29 دنوں میں پورا کرتا ہے۔ اس کی گردش کے مطابق 12 مہینوں میں ایک قمری سال مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم سب نظام شمسی سے متعلق معلومات کو دلچسپی سے سن رہے تھے۔ استاد صاحب نے عبداللہ سے زمین کے بارے میں اپنی رائے اور اپنے ساتھیوں کی جمع شدہ معلومات بتانے کے لیے کہا۔ عبداللہ نے بتایا، ہم نے نظام شمسی کے بارے میں جانا کہ ہماری زمین بھی اسی نظام کا حصہ ہے۔ زمین سورج سے ایک خاص فاصلے پر موجود ہے۔ اگر اس فاصلے کو کم یا زیادہ کر دیا جائے تو اس کرۂ ارض پر زندگی کا نظام ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ فاصلہ کم کر دیا جائے تو ہر شے جھلس جائے گی۔ ٹھیک ہے، جھلس جائے گی یعنی کہ گرمی سے جل جائے گی، اسی معنوں میں آپ اس کو لیں گے۔ اگر یہ فاصلہ بڑھا دیا جائے تو ہر چیز جم جائے گی۔ ٹھیک ہے، فاصلہ کم ہوگا تو گرمی زیادہ ہو جائے گی، ہیٹ، اور فاصلہ بڑھایا جائے گا تو ٹھنڈک ہو جائے گی۔ دوسرے سیاروں پر انسانی زندگی نہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ یا تو وہ سورج کے بہت قریب ہیں یا پھر بہت دور۔ ساتھیوں، زمین سے متعلق ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس زمین پر زندہ رہنے کے لیے ہوا اور پانی بے حد ضروری ہے۔ ہماری زمین کا 3/4 حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ ہماری زمین پر ہواؤں کا ایسا نظام قائم ہے جس کے ذریعے بارشیں برستی ہیں۔ ہوائیں سمندر کی سطح سے پانی کو بخارات کی صورت میں اڑا کر لے جاتی ہیں اور دور دراز علاقوں میں می برسا دیتی ہیں، یعنی کہ بارش۔ اگر ہواؤں کا یہ نظام ختم کر دیا جائے تو بارش برسنا بند ہو جائے گی اور زمین پر نباتات اور حیوانات کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ نے بھی بہت اچھے طریقے سے بات مکمل کی۔ استاد صاحب اور ہم سب نے عبداللہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے تالیاں بجائیں۔ استاد صاحب نے ہماری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا کہ سانس لیتے وقت ہم ہوا سے آکسیجن حاصل کرتے ہیں اور ہماری فضا میں آکسیجن کا اتنا ہی دباؤ موجود ہے جو ہمارے سانس لینے کے لیے ضروری ہے۔ یہ دباؤ کم یا زیادہ ہو جائے تو ہمارے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو جائے، یعنی کہ مشکل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو منظم انداز میں چلا رہا ہے، یعنی کہ بہت اچھے انداز میں چلا رہا ہے۔ ایک ترتیب دیا ہوا نظام ہے۔ اس ترتیب و تنظیم میں ہلکا سا بگاڑ پیدا ہو جانے کی صورت میں روئے زمین پر زندگی کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ جی، ٹھہریں اور بتائیں کہ نظام شمسی کسے کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ نے پڑھا سبق میں، ٹھیک ہے، کہ نظام شمسی کسے کہتے ہیں، سورج کے نظام کو کہتے ہیں۔ پھر یہ بتائیں کہ ہماری زمین کیسے ایک سیارہ ہے۔ پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ بارشیں کیسے برستی ہیں۔ ان تینوں سوالات کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، اس کے بارے میں آپ خود بتائیں گے۔ جی، تو ہم نے آج کا سبق بے مثل ہے نظام تیرا پڑھ لیا، اس کی پڑھائی کر لی، تو ہم نے سیکھا کہ ہماری کائنات جو ہے وہ اربوں خربوں کہکشاؤں سے مل کر۔ جی، ٹھہریں اور بتائیں نظام شمسی کسے کہتے ہیں۔ تو نظام شمسی کے بارے میں آپ نے یہاں پڑھا تھا کہ نظام شمسی کا مطلب ہے سورج کا نظام۔ سورج کے گرد مختلف سیارے ہر وقت اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ سیاروں کی گردش کے اس نظام میں کبھی بھی ایک لمحے کا فرق نہیں پڑا۔ پھر ہمارا سوال ہے ٹھہریں اور بتائیں میں ہماری زمین کیسے ایک سیارہ ہے۔ ہماری زمین اس طرح سے ایک سیارہ ہے کہ یہ ہر وقت سورج کے گرد چکر کاٹتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سیارہ جو ہے وہ چکر کاٹتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، گردش کرتا ہے۔ جی، بارشیں کیسے برستی ہیں۔ ہوائیں سمندر کی سطح سے پانی کو بخارات کی صورت میں اڑا کر لے جاتی ہیں اور دور دراز علاقوں میں بارش برساتی ہیں۔
ہم نے اس سبق سے سیکھا کہ ہماری کائنات خربوں کہکشاؤں سے مل کر بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہکشاؤں، ستاروں اور سیاروں والی اس کائنات میں خاص ربط پیدا کیا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے ہوا اور پانی اشد ضروری ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہمارے سیارے پر پائی جاتی ہیں۔